السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج میں نا آپ سے اپنی ویکنڈ کی روٹین شیئر کروں گی، باہر کیا سے آنے والے سارے شور کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے فرائیڈے کا ٹائم۔ فرائیڈے جب میں شام اسکول سے واپس آ گئی تھی، آ کے میں نے پراٹھا بنایا کیونکہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جانا تھا گروسری کرنے، اور ہم نے جانا تھا امتیاز آلموسٹ 60 کلومیٹر ہمارے گھر سے فاصلے پر ہے۔ کوئی بندہ ہمیں اتنا عقل والا کہتا نہیں ہے، لیکن خیر ہم گئے کہ چلو تھوڑی سی لانگ ڈرائیو ہو جائے گی، تھوڑا سا ٹائم ساتھ میں اسپینڈ ہو جائے گا نا۔ اور ایسا کچھ خاص خریدنا بھی نہیں تھا، سامان وغیرہ تو گھر میں موجود ہی تھا پہلے سے، لیکن پھر بھی تھا کہ چلو چلتے ہیں، بس ایسے دل کیا تو یہاں پر جی سامان وغیرہ جو ہے وہ ہم گاڑی میں رکھ رہے ہیں۔ اور اچھا، میں نا پہلے میرے لیے نا ویکنڈ جو ہوتا ہے نا بڑا اسٹریسفل سا ہوتا تھا۔ میں ویکنڈ پہ اپنے گھر کی ساری صفائی کرتی تھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں تھی نا۔ لیکن پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ اس سے نہ تو مطلب جو میں 2000 روپیہ مہینے کا بچا لیتی ہوں، نہ تو وہ بچتا ہے، نہ میں خود ریلیکس رہتی ہوں۔ مطلب سارا دن سارے یہ جو چھٹی ہے کام کر کر کے نیکسٹ ڈے میں مزید تھکی ہوئی اسکول جاتی تھی منڈے کو، اور سٹریس لیول ایک الگ قسم کا ہوتا تھا۔ اچھا جی، یہاں پر نا میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ بیڈ شیٹ ہے جو میں نے ونڈسر لینر سے لی تھی، ونڈسر لینو ہے شاید اس کا نام، اور یہ بہت فضول نکلی، اور یہ اسٹرپ ہے جو میں نے بلیک ہیڈس نکالے ہیں اپنے ناک سے۔ تو نیکسٹ سیٹرڈے کو میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ پلان بنایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ نا برے والا میں ایک خیر کیفے تو کھلا ہوا کافی دیر ہوگی، لیکن ہم نے اس کو پراپرلی چیک نہیں کیا تھا، مطلب پراپرلی ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا تھا۔ اس کے نیچے یوں بیکری تھی اور اوپر جو ہے وہ کیفے ہے، اور یہ ہے نظارہ کیفے۔ جو لوگ برے والا یا برے والا کی سائڈ پہ رہتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا۔ تو یہاں پر میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے تھوڑا سا دور سے آنا تھا، یہاں میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، اور میں شاید اس پورے ریسٹورینٹ میں آنے والی وہ بہت بندی تھی جو گھر والی چپل اور گھر والے مطلب جو کپڑے جیسے ہی پہنے ہوئے تھے نا ویسے ہی میں اٹھ کے آ گئی۔ لیکن وہ بار بار ویٹر آ کے مجھ سے پوچھی جا رہا تھا کہ میڈم آپ کیا لیں گی، میڈم آپ کیا لیں گی؟ میں نے اسے کہا کہ آپ نا میرے لیے ایک کپ چائے لے آنا، اور چائے کی مجھے اس ٹائم پہ طلب بھی ہو رہی تھی، کیونکہ میری کچھ طبیعت جو ہے وہ بہتر فیل نہیں ہو رہی تھی۔ میرے سر میں پین تھا، میری نا آنکھ پہ کوئی وائرل سا ہو گیا ہے، دانہ سا نکل آیا، جس کی وجہ سے نا بہت ہی مجھے پین ہو رہی ہے۔ اینی ہاؤ ان کی چائے بہت مزے کی تھی، بالکل مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے گھر میں بیٹھ کے میں چائے پی رہی ہوں نا، ایسا نہیں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی پانی زیادہ ہے یا کچھ اس طرح کا کام ہے۔ اور یہاں پر جو انہوں نے مجھے دی تھی شوگر، وہ بھی براؤن شوگر تھی، وائٹ بھی دی تھی، لیکن میں نے تو زیادہ یہ براؤن نہیں یوز کی تھی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میری ایک دوست کو نا کافی دنوں سے کریونگ ہو رہی تھی کہ اس نے لاوا برگر کھانا ہے، تو اب اس کو ہو اور ہمیں نہ ہو، کہ ہم نے کہا کہ چلو پورے شہر میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے لاوا برگر ملتا ہے نا۔ ہمیں یہاں کا پتہ تھا، اور پھر ہمارے مطلب پائپ لائن میں بھی تھا کہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ہم یہاں آگے ہم نے منگوائی اسٹیک چکن والی اور ایک لاوا برگر، اور میرا تو اب کچھ کھانے کا بھی اتنا دل نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے نا میں چائے پی چکی تھی۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ اس طرح میں موسٹلی اپنا ویکنڈ جو ہے نا وہ ایک دن اپنی دوستوں کے ساتھ، کیونکہ پہلے تو صرف سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی، اب لیکن اللہ بھلا کرے، وہ جو ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن ہیں رانا سکندر حیات، انہوں نے نا 2 آلٹرنیٹ سیچرڈیز آف کر دیے ہیں ہمارے لیے، کہ ایک سیچرڈے کو ہم جاتے ہیں اور ایک سیچرڈے ہمارا آف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس سے بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچوں کا نقصان ہوتا ہے، نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ البتہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم منڈے کو ٹیچر اسکول جاتی ہیں اسپیشلی فیمیلز، تو وہ کافی حد تک ریلیکس ہوتی ہیں، کیونکہ فیمیلز نے بہت زیادہ برڈن اپنے اوپر کیری کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے گھر سنبھالنا ہے اپنے، اور ویکنڈ پہ کہیں آنا جانا بھی ہے تو اوبویسلی وہ بھی دیکھنا ہے۔ اور
میکے بھی جانا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور گھر کو بھی دیکھنا ہے. سو یہ 2 دن میں مینیج ہو جاتا ہے. سو 2 دن میں سارے کام نپٹا کے ہم منڈے کو فریشلی اسکول جاتے ہیں. اور اگر یہ میری ویڈیو رانا سکندر حیات صاحب تک پہنچے تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز کائنڈلی اس چھٹی کو آف نہ کیجیے گا. تو یہاں پر جی ہم یہ مطلب اس چھٹی کو ختم نہ کیجیے گا نا. یہاں پر جی میں اس کے اوپر یہ سوس ڈال رہی ہوں. اور مجھے جو ایکسپیرینس تھا نا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا وائٹ سوس ہے نا، اسی کے اندر اس میں تھوڑا سا مسٹرڈ ڈالا ہوا ہے، اور اس میں جو اسٹیک کے اوپر تھی اس پہ نہیں ڈالا ہوا تھا. اسٹیک ان کی کچھ اوور کوکڈ تھی، مطلب ہارڈ ہوئی تھی، اس لیے وہ مجھے زیادہ اتنی اچھی نہیں لگی. البتہ یہ جو لاوا برگر ہے نا، یہ مجھے اچھا لگا. اور پھر میں گھر آؤں اور بچے میرے سے تاوان نہ وصول کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا. خیر بچوں کا ابا بھی تیار تھا اور بچے بھی کہ ہم نے کیا کھانا ہے اب. تو ان کے لیے میں نے یہ ہمارے فلیم اینڈ کول سے ہی ایک ڈیل آتی ہے جس میں 1000 کی یہ ڈیل ہے. اس میں ایک برگر ہوتا ہے زنگر اور ایک سمال پیزا. سو میں نے یہ منگوا دیا سمال پیزا میرے میاں اور ہمبل میرے بڑے بیٹے کے لیے. اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس سے تو جب کبھی آپ پوچھ لو آپ نے کیا کھانا ہے، وہ کہے گا میں نے برگن کھانا ہے. تو میں نے ان کے لیے پھر یہ منگوا دیا تھا نا. اور اب میں بانٹ کے دے رہی ہوں. بچوں کی خوشی ایک الگ قسم کی. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ منڈے سے بچوں کے پیپر سٹارٹ تھے. سو مجھے یہ تھا کہ میں نے ان سے پرومس کیا ہوا تھا کہ پیپر سے پہلے انہیں ایک اچھی سی ٹریٹ دوں گی تاکہ وہ پیپرز میں اور زیادہ اچھے سے تیاری کریں. حالانکہ بچے ہیں، انہوں نے کیا اتنا تو میں ان کی اسٹڈیز پہ توجہ بھی نہیں کرتی. لیکن بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں بچے کو نا رائٹنگ آ جائے اور کچھ اس کی وکیبلری بن جائے اور تھوڑا بہت اس کو نا ریڈنگ آ جائے تو چلو لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، یا جو ہم فیسیں دے رہے ہیں وہ وصول ہو رہی ہیں. تو بس میں اسی سلسلے میں بچوں کے اوپر تھوڑی سی آج کل جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا ان کو ٹائم بھی دیتی ہوں کہ کھانا شانا کھانے کے بعد میں تقریباً 8 سے 8:30 کے درمیان ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور رات کی 11 بجے تک پڑھاتی ہوں. اور اس کے بعد جی سنڈے نائٹ سے ہمارا منڈے کا موڈ آن ہو جاتا ہے. یہاں پر پھر جو نیکسٹ ڈے کے کام ہے وہ میں کر رہی ہوں. دودھ میں نے بوائل کر کے رکھا ہے، آٹا میں نے گوندا ہے، اور جو پہلے کا آٹا پڑا ہوا تھا اس کی میں نے 3-4 پیڑے بنا لیے تھے کہ اب میں اس پیڑے یہ والے اسی طرح ان کو نا ریپ کر کے رکھ دوں گی. تو اور یہاں پر جی ہو گیا ہے، پیپروں کی تیاری شروع ہو گئی ہے. ہم کا ہے اردو کا پیپر، اور اردو اسپیشلی جو پرائیویٹ سکولز میں جو بچے جاتے ہیں نا ان کے لیے اردو لکھنا اور اردو پڑھنا ایک نائٹ میئر ہے. اتنا ان کو خوف آتا ہے نا، ہمبل کو اتنا خوف آتا ہے اردو کے پیپر سے، اردو لکھنے سے، اردو پڑھنے سے. کوئی بھی مسئلہ ہوگا کہ اگر ہم میتھ کر لیتے ہیں، ہم انگلش کر لیتے ہیں، لیکن نہ اردو لکھواؤ مجھ سے، نہ اردو مجھے پڑھاؤ. اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار لکھ رہا ہے اور بار بار مٹا رہا ہے. سو پرائیویٹ اسکول والوں کا نا تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے اردو کے اوپر. بچوں کو ایٹ لیسٹ مطلب ایک پیراگراف ان کو اسکول میں لکھوانا چاہیے. اس سے بچوں کی ریڈنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور بچوں کی رائٹنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. اب اگر آپ بچے کو کہہ دینا کہ آپ اردو کی بک سے دیکھ کے ایک پیراگراف اپنی کاپی کے اوپر خود سے رائٹ ہی کر لو، اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جی تھینک یو، اللہ حافظ، خوش رہیں.